اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قصہ آدم و ابلیس میں سے پہلا حصہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلافت کا فریضہ سر انجام دیں گے، زمین کا انتظام ان کے حوالے کیا جائے گا، حکومت بنائیں گے، باغیوں اور مجرموں کو سزائیں دیا کریں گے، اچھے لوگوں کو انعام دیا کریں گے۔ حکومت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی مخلوق نے حکومت نہیں کی، بس نیکی کی یا بدی کی، بس حکومت جو ہے نا کہ باقاعدہ جیل لے ہوں، سزائیں ہوں، یہ صرف آدم علیہ السلام اس کی ضرورت کی۔ اسی لیے فرشتے کانپ گئے کہ اس انتظام کا کیا فائدہ کہ کچھ برائیاں کریں گے، پھر سزائیں پائیں گے، کوڑے برسیں گے، پھانسیوں پر لٹکیں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ تو بنا رہا ہے؟ اعتراض کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ہی بڑا محتاط انداز اختیار کیا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ تو پاک ہے، بے عیب اور ہر وقت تیری خدمت میں رہتے ہیں۔ یہ کوئی استحقاق نہیں جتایا تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دے، نہیں، سوال جو کیا تھا اس نے اس کے ساتھ یہ بطور احتیاط کر دیا کہ کوئی بعد میں نہ کہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض نہیں، سمجھ نہیں آئی کہ کیا حکمت ہے اس کے بنانے میں، تو ساتھ ہی کہا کہ ہم یہ نحن نسبح بحمدک، یہ تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ تو پاک، جو کرتا ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہے، خوبیوں والا، مگر ہمیں علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ سے ان کا اطمینان کرایا۔ اب اس کے بعد حصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو اس موقع کو بھی جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور صرف یہ نہیں کہ سجدہ کیا بلکہ واستکبر، اس نے اپنا آپ کو بڑا اونچا سمجھا کہ میری شان کے یہ خلاف ہے کہ میں مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے جھکوں۔ یہی بات دوسری جگہ سے میں پڑھوں گا کہ اس نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ اونٹی گنگا تو بہا رہا ہے، کیا رہا آدمی ادنا کو سجدہ کرے؟ نامراد متکبر ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے والوں میں شامل ہو گیا کہ میں نہیں یہ حکم مانوں گا، کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یہاں سے بافراغت جہاں سے جی چاہو جو پھل کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان کر لو گے۔ ظالمین کا ترجمہ ظالم جیسے ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں نا، مجرم گناہ گار نہیں کرنا چاہیے معاملہ اللہ کے پیغمبر کا، اور یہی انہوں نے اگر کہا کہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا، ظلم کا ایک معنی نقصان ہے، وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ سورہ کہف میں کہتا ہے کہ ایک آدمی کے باغ تھے، ہے تو بے دین تھا، نیک آدمی کے ساتھ جھگڑا کیا، پھر وہ باغ تباہ، مگر وہاں آتا ہے کہ باغوں کو پھل آیا، وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، باغ نے کوئی پھل دینے میں کمی نہیں کی، تو نقصان اور کمی کو بھی تو اللہ نے کہا یہ نہ کھانا ورنہ اپنے آپ کو گھاٹے میں لے جاؤ گے، نقصان اپنا کر لو گے۔ تو اب اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس پر لوگ حیران ہوتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں نے شیطان کی وکالت اپنے ذمہ لے لی ہے، اس کی طرف سے بحث کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو کہا تھا کہ میرے سوا سجدہ کسی کو نہ کرو، تو اس نے نہیں اگر کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ نے روکا ہوا تو وہ کیوں کرتا؟ پہلے منع کیا تھا، اب کہہ رہا کرو، بالکل جھوٹ بولتے، کہیں اللہ نے نہیں روکا تھا پہلے، نہ ابلیس نے یہ دلیل دی، اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں موحد ہوں، میں شرک نہیں کروں گا تیرے سوا سے، یہ کسی کبھی نہیں کہا بے ایمان۔ یہ اس کے نامراد جو وکیل ہے یہ جھوٹ بول دے، اس نے تو یہ کہا کہ سجدہ تو کرنا چاہیے، مگر اس کو چاہیے کہ مجھے کرے، مجھے تو نے مٹی سے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے بنانا خیر میرا، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟ یہ بحث تھی اس کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تکبر ہے اور یہ جرم جو ہے نا بیان کیا، یہ بھی بات آ جاتی تو سجدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بھی آتا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بعد میں جب سارا معاملہ انجام تک پہنچا، بات کھل گئی، پھر یہ ماں اور باپ اور سارے بھائی مصر پہنچے، ماں باپ کو تخت پر اٹھایا، سجدے میں سارے گر گئے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تاویل رؤیا، ابا جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، جو میں نے دیکھا تو اسی طرح ہو گیا نا، اب سارے سجدے میں پڑے ہوئے۔
11 اس بھائی تھے، 11 وہ سجدے میں گرے، ماں باپ بھی تھے۔ تو اس پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں بھی ذہن جو ہے نا واضح ہونا چاہیے، سجدہ ہو یا کوئی چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ جب منع کرے تب منع ہوتا، ورنہ وہ جس کو جو چاہے حکم دے، بندوں کا کام ہے یا مخلوق کا وہ حکم مانے۔ کسی زمانے میں یہ سجدہ وغیرہ بالکل جائز ہوتا تھا، مگر سجدے کی دو قسمیں تھیں نیتوں کے لحاظ سے۔ ایک سجدہ تو کیا جاتا تھا صرف تعظیم کے لیے کہ یہ بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے، باپ ہے، استاد ہے، لوگ ادب احترام کے لیے کرتے تھے۔ اس کو علماء سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیم کہتے تھے، جیسے سلام کرتے ہیں اس طرح ہاتھ رکھ لیے۔ اس وقت اس کی ایسی یہی تھی، کوئی ان کو خدا نہیں سمجھتا تھا، نہ باپ کو نہ استاد کو، صرف احترام کرتے تھے۔ یہ جائز ہوتا تھا، ان شریعتوں میں یہ بند نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے ذریعہ بالکل یہ دروازہ بند کر دیا گیا کہ کون ان سے پوچھتا رہے گا، قسمیں لیتا رہا کہ تم نے کس نیت سے کیا۔ پیور دروازے بند، دین تکمیل کو پہنچا، سارے رکھنے بند کر دیے کہ اب نہیں کوئی آدمی کسی کے سامنے جھک سکتا۔ دوسرا سجدہ ہوتا تھا سجدہ عبادت، کہ یہ سمجھ کر یہ ہماری قسمت میں اس کا دخل ہے، یہ ہماری زندگیاں سنوار بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، یا یہ خود خدا ہے یا خدائی کا کچھ حصہ اللہ نے اس کو نہ سونپ دیا، اس کے اختیار میں کر دیا، یہ تو ہماری تقدیر کا مالک ہے، اس کو اگر ہم نے ناراض کیا سب تباہ ہو جائے۔ یہ سجدہ کسی زمانہ میں حلال نہیں ہوا، یہ تو صرف اللہ کے لیے تھا، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ سجدہ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، مگر سجدہ تعظیم ٹھیک تھا۔ مگر فرشتوں کا سجدہ جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک تو یہ بات پھیل گئی کہ جب علم میں آدم علیہ السلام ان کے مقابلہ میں اعلیٰ نکلے تو پھر اللہ نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ بات بھی غلط ہے، قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کے اعلیٰ ہونے یا ان کے علم میں ان سے برتر ہونے کا یہ نتیجہ نہیں سجدہ، نہ اس میں اس بات کا کوئی دخل ہے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا۔ سن لو، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ واقعہ آیا نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹکڑے بیان کیے، وہ سارے اکٹھے کر لے آدمی، پھر پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کو تاریخ کی کتاب نہیں لکھی کہ ایک چیپٹر ہے وہاں سارا قصہ بیان ہوا، وہ تو کثر انبیاء علماء نے بعد میں لکھی۔ قرآن مجید جو ہے خطبوں اور سپیچز کی شکل میں نازل ہوا، تقریر ہو رہی ہے، اس تقریر میں کہیں کوئی ٹکڑا بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کوئی، ان سب کو اکٹھا کرے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہہ دیا، نہ ابھی کوئی نام بتایا گیا، نہ کوئی مقابلہ ہو، کچھ بات نہیں۔ یہ میں سورہ الحجر سے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اس میں پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ سجدہ جو ہے اس سے فرشتوں کا کیا ثابت ہوا مقام، اور ابلیس کو روندا گیا۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من صلصال، کھنکھناتی، سوکھ کر وہ نہ بجنے لگے گی، اتنا ڈھانچہ خشک ہو جائے گا، پتلا کہ بجاؤ گے بجے گا، من حمأ مسنون۔ اب یہ بات تھی جو فرشتوں کے سامنے بھی ہوئی تھی کہ گارا ہوگا، بدبودار، خمیر ہو جائے گا اس میں پیدا، وہ مٹی جو ہے نا خراب ابھرنا شروع ہو جاتی ہے نا جب خمیر پیدا دیر تک رہے، بدبودار، تو فرمایا کالی سیاہ مٹی بدبودار۔ اب امتحان فرشتوں کا دیکھ لو، یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کی کوئی بات نہیں، نقطے کی بات ہے، ذہن میں بٹھاؤ، یہ سجدہ تعظیم بھی کوئی نہیں، فرشتوں کے امتحان کا سجدہ کہ سامنے پیدا ہوا، گارے سے پیدا ہوا، بدبودار، سیاہ، خمیر اٹھا ہوا، کہا اس سے بناؤں گا، فیضا سویتہ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، زندہ کروں، فقعوا لہ ساجدین، تو سارے اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں۔ اب ابلیس تو یہ دیکھ کر کہ مٹی سے بنا ماغ اکڑ گیا کہ اتنی بری بات کہ میں اعلیٰ سے ایسے پیدا ہوا، مجھے سڑی بوسی مٹی سے، مگر فرشتے جو ہیں شاباش، یہی ان کا کمال ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی جو لوگوں میں مشہور ہوگی نا، بڑی غلط ہے، اور اس سے سارا معاملہ اٹھ ہو جاتا کہ فرشتے برائی کر ہی نہیں سکتے، پھر کیا کمال، پھر ان کو حکم دے